محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، بنا اس کے جینا تو کچھ بھی نہیں ہے، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دوں، پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دوں، غریبوں کی خاطر سبھی کچھ لٹا دوں، سبھی کچھ لٹا دوں، بنا اس کے جینا تو کچھ بھی نہیں ہے، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرشتوں کی بولی میں کرنا شفاعت، فرشتوں کی بولی میں کرنا شفاعت، جلانا بدن اور کرنا حمایت، کرنا حمایت، بنا اس کے جینا تو کچھ بھی نہیں ہے، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ امید اور ایمان محبت کے تینوں، امید اور ایمان محبت کے تینوں، کہ یہ ہم سفر ہوں گے زینوں بزینوں، زینوں بزینوں، بنا اس کے جینا تو کچھ بھی نہیں ہے، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ محبت مگر ہے سروشن میں افضل، محبت مگر ہے سروشن میں افضل، رہے زندگی میں مانتے مسحل، مانتے مسحل، بنا اس کے جینا تو کچھ بھی نہیں ہے، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ خداوند یسوع المسیح کے قابل تعظیم، بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام عرض ہے۔ خدا باپ کا شکر ہے جس نے اپنے بڑے فضل و کرم سے ہمیں ایک بار پھر یہ موقع عطا کر دیا کہ ہم خدا کا پاک کلام، زندگی بخش کلام سن پائیں۔ ابھی آپ میرے بیٹے اسٹیفن جان کی معرفت خدا کی حمد کا گیت سن رہے تھے، جو ہمارے پیارے بھائی پاسٹر ہزقیل سروش کا لکھا ہوا ہے، ترتیب دیا ہوا ہے، انہی کی لیرکس اور کمپوزیشن ہے۔ اب ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم کتاب مقدس کے پاس آئیں۔ اگر آپ کے پاس کتاب مقدس موجود ہو تو آپ کھولیں، میرے ساتھ تلاوت میں شریک ہوں، اور اگر نہیں تو بڑے ادب سے، بڑی سنجیدگی سے
بڑی حلیمی سے خدا کا پاک کلام سننے کے لیے تیار رہیں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے کتاب مقدس کو، بائبل مقدس کو کھول دیا گیا ہے، جو ہمارے لیے نور، ہدایت اور زندگی ہے۔ اس کتاب مقدس کے پڑھنے والے، اس کے سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ آپ مبارک ہو جو اپنا بیش قیمت وقت خدا کا اعلیٰ، اکمل اور اتم کلام سننے کے لیے دے رہے ہو۔ میں دعا کر رہا ہوں اس وقت کہ خدائے بزرگ و برتر اپنے پاک کلام کی قدرت سے اور اپنے پاک روح کے کرنٹ سے اس وقت مجھے اور آپ کو نئی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک سنیے۔ خداوند یسوع المسیح کے ارشادات، یوحنا کی معرفت انجیل مقدس اور اس کا 13واں باب اور اس کی 2 آیات کی تلاوت ہوگی، 34 اور 35۔ 13واں باب 34 اور 35 آیت میں یوں مرقوم ہے، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو، یسوع مسیح ناصری کے شاگرد ہو۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ بڑے ریلیکس ہو کے آرام سے خدا کا کلام سنیں۔ آج جو بڑی بات خدا کے کلام سے میں لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ یہودی اور مسیحی ایمان یا روحانیت یا تھیولوجی کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے محبت، خدا کی محبت۔ یہ بہت بڑی بات ہے لیکن وقت تھوڑا ہے، لیکن کوشش کریں گے کہ ہم سمجھیں۔ سب سے پہلی بات جاننے والی ہے کہ محبت ہے کیا چیز جس کا چرچا گلیوں میں ہے، بازاروں میں ہے، ہر جگہ ہے۔ محبت عربی زبان کا اس میں مؤنث لفظ ہے جس کا مطلب ہے پیار، ملاپ، دوستی، عشق۔ اور اس کی تعریف یوں ہے، آگے بڑھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے، کسی چیز یا شخص کو پانے کی بڑی نازک مگر بڑی گہری خواہش کو محبت کہتے ہیں۔ اگر انگلش میں اس کو جانیں تو یہ ہے a tender but deep desire to get something or somebody۔ تو آج جو بائبل کی جو روحانیت کی بنیاد بتائی گئی ہے اس کا ہم ذکر کریں گے، محبت۔ جب ہم یونانی زبان پر غور کرتے ہیں جو نئے عہد نامے کی انجیل مقدس کی بنیادی اصلی زبان ہے، تو اس میں 4 لفظ آتے ہیں محبت کے لیے۔ ایروس، مرد اور عورت کی محبت، سترگے، والدین اور بچوں کی محبت، فیلیو، دوستوں کی محبت، اور نمبر 4 ہے اگاپے، خدا کی غیر مشروط، لامحدود اور بے ریا محبت، اگاپے۔ تو بھائیوں بہنوں، باقی جو 3 درجے ہیں محبت کے جو یونانی میں، ان میں خود غرضی پائی جاتی ہے۔
چاہے مرد عورت کی محبت ہو، والدین بچوں کی محبت ہو، دوستوں کی محبت ہو۔ مطلب نکل رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو بس۔ لیکن خدا کی محبت بائبل مقدس میں جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے غیر مشروط، لامحدود، بے ریا محبت، اس سمندر کی طرح جس کا کنارہ نظر نہ آتا ہو۔ اور اس محبت کی فضیلت یہ ہے کہ بائبل میں سب سے بڑا حکم میرے مسیح نے فرمایا ہے ہی یہی۔ اگر کبھی آپ مرکز 12 باب اس کی 30، 31، 2 آیات پڑھے تو آپ نے فرمایا، المسیح نے کہا سب سے بڑا بائبل کا حکم ہی یہ ہے جس کی خدا نے ڈیمانڈ بھی کی ہے، ریکوائرمنٹ بھی رکھی ہے پوری اسرائیل سے، پوری کلیسیا سے۔ پھر خدا کے کلام میں پولس رسول فرماتے ہیں ساری شریعت کی تعمیل ہی یہ ہے کہ محبت کرے ہم خدا سے، انسان سے۔ رسول فرماتے ہیں پولس رسول کے روحانیت کی کمال کا پٹکا ہی یہ ہے، ساری روحانیت کو قابو کرنے والا، ساری مسیح ایمان پر یہ پٹکا اگر بندھا ہوا نہیں تو سب کچھ بکھرا ہوا ہے۔ پھر پولس رسول نے فرمایا پہلے کرنتھیوں 13 باب میں، سب روحانی نعمتوں سے بڑی چیز اگاپے محبت ہے، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں۔ محبت تو اپنی جگہ قائم ہے۔ جب ہم بائبل سٹڈی کرتے ہیں یا اس باب کو پڑھتے ہیں تو 6 چیزیں پولس رسول نے بتائیں: غیر زبانیں، نبوت کی توفیق، علم الہی کی واقفیت، ایمان کی مضبوطی، فیاضی و سخاوت اور جذبہ شہادت۔ یہ 6 چیزیں ہوں لیکن خدا کی اگاپے محبت زندگی میں نہیں تو پولس کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ نعمتیں کچھ نہیں ہیں، بائبل میں جو کچھ ہے وہ تو ٹھیک ہے، میں جو مذہب کا ڈھول پیٹ رہا ہوں میں کچھ نہیں، چاہے گیت گاؤں، چاہے نمازیں پڑھوں، چاہے بائبل پڑھوں، چاہے تقریریں کروں، چاہے میں اپنا آپ قربان کرنے کے تیار ہو جاؤ اپنے دین کے لیے، اگر ڈیوائن لو، اگاپے لو کوٹ کوٹ کے نہیں بری پاک روح نے میرے اندر، مسیح کے اندر، تو سب کچھ گیا۔ اگر کوئی دنیا میں یہ آدمی کہہ دے میں نجات یافتہ ہوں تو ٹیسٹ یہ ہے اس کے اندر خدا اور انسانوں کے لیے محبت کتنی ہے، ورنہ جھوٹا ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں مسیح یسوع کا شاگرد ہوں، یہ دعویٰ کرے، اگر خدا اور انسان کے لیے بے ریا محبت نہیں تو جھوٹا ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کر دے کہ میں خدا کا خادم ہوں، انجیل کا خادم ہوں، بڑا کلام سناتا ہوں، بڑے معجزے کرتا ہوں، اگر خدا اور انسان سے اگاپے محبت نہیں تو وہ جھوٹا ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کر دے کہ میں بہت اچھے اچھے الفاظ سے خدا کا نام لیتا ہوں، گیت گاتا ہوں، میری قوت گویائی بہت اونچی ہے، اگر محبت نہیں تو میں جھوٹا ہوں۔ اگر کوئی دنیا میں یہ کہہ دے کہ خدا سے میری بڑی محبت ہے، روحانی ہونے کا بڑا دعویٰ کرے، لیکن اگر خدا کی اگاپے محبت نہیں، مسیح والی محبت زندگی میں نہیں، خدا سے اور انسان سے، تو ایسا شخص چاہے کیسا بھی خادم کیوں نہ ہو وہ جھوٹا ہے۔ پولس نے کہا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں اور مجھے کچھ فائدہ نہیں جو مرضی مذہب کے اندر میرے سر پر کلگی لگی ہوئی ہو۔ نو 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 نو۔ تو آج جو سوچنے والی بات ہے وہ ہے کہ آج کے مسیحی، آج کے پادری، آج کے بشپ، آج کے مشنری، آج کے چرچ لیڈرز کیا اگاپے محبت سے بھرے ہیں؟ پولس کہتا ہے خدا کا پاک روح خدا کی محبت سے مسیحی کو بھر دیتا ہے۔
اپنے آپ تو یہ انسان نہیں کر سکتا اگاپے محبت. انسان یہ جو جسم ہے یہ تو ہے روح کے خلاف. کس طرح یہ بے ریا غیر مشروط لامحدود محبت ہو؟ روح القدس مسیح کے اندر جو کمیٹڈ کرسچن ہے، سیوڈ، بیپٹائزڈ، اسپرٹ فلڈ، ایسا کرسچن ہو تو پھر پاک روح سے بھر دیتا ہے خدا کی محبت سے. وہ دنیا میں پھر پیار ہی کرے گا ہر کسی کو، وہ لڑائیاں نہیں کرے گا، پارٹی بازی نہیں کرے گا، غصے گلے نہیں کرے گا. تو اس محبت کے آج 3 درجے میں آپ کو بتاؤں گا. 3 ڈگریز آف لو. یہ آج کا بڑا خیال ہے. پہلی ڈگری کون سی ہے اگاپے محبت کی؟ وہ ہے پرانا بائبل کا حکم. اور لوکا 10ویں باب میں مسیح نے اس کا ذکر کیا. 25 اگر آپ پڑھیں اس کی 25-37 آیت، تو مسیح نے بتایا اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھو. سامری کی اور جو راستے میں مارا گیا تھا، زخمی ہو گیا تھا شخص، یہ سٹوری آپ کو یاد ہوگی. اس کہانی میں مسیح نے بتایا کہ اپنے پڑوسی سے محبت کرو جس طرح اپنے آپ سے محبت کرتے ہو. اپنا ٹائم دو دوسروں کے لیے، اپنا ٹیلنٹ دو دوسروں کے لیے، اپنا ٹریئر دو دوسروں کے لیے. یہ 3 چیزیں اگر ہم دیں دوسروں کے لیے تو پھر ہماری پڑوسی سے محبت ہے. نمبر 2، دوسری ڈگری کیا ہے؟ نیا حکم، نیو کمانڈمنٹ آف کرائسٹ. وہ ابھی تلاوت میں آپ نے سنا، مسیح نے کہا میں تمہیں نیا حکم دیتا ہوں. کیا حکم ہے؟ یہ نہیں کرسمس مناؤ، ایسٹر مناؤ. نو 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 نو. مسیح نے کہا جس طرح میں نے تم سے محبت کی اس طرح تم آپس میں مسیحی لوگ محبت کرو. کس طرح؟ جس طرح مسیح نے ہم سے کی. مسیح نے کیسے کی؟ اس نے اپنی جان انڈیل دی میرے اور آپ کے لیے. کیا ہم دوسروں کے لیے کچھ کرتے ہیں؟ مرتی ہوئی دنیا کے لیے کچھ کرتے ہیں؟ غریبوں، یتیموں، لاوارث بیواؤں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں؟ کیا بیماروں کی خبر لیتے ہیں؟ کیا کوئی پریکٹیکل ایسپیکٹ ہے آپ کی محبت کا؟ اگر نہیں تو آج ہی اپنا آپ خداوند یسوع مسیح کو دو. خدا باپ کے پاس آ جاؤ، خدا اور اس کے بیٹی محبت سے بھر جاؤ پاک روح کی معموری کی وجہ سے. تیسری ڈگری ہے کامل محبت، پرفیکٹ لو آف گاڈ. اگر اس کے بارے میں آپ پڑھنا چاہیں تو لوکا یوحنا 17 باب اس کی 26 آیت پڑھے. خداوند مسیح کی آخری دعا یہ تھی اپنے شاگردوں کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، رہتی دنیا تک جو ایماندار بنے گی ان کے لیے، اے باپ جس طرح میں اور تو ایک ہے، میں تجھ میں تو مجھ میں، اس طرح دنیا میں جو میرے پیروکار ہیں اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھیں. اور ہمارے ساتھ بھی اسی طرح ان کی محبت ہو، باپ کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، پاک روح کے ساتھ، اور کلیسیا کے ایک ایک رکن کے ساتھ، ایک ایک مسیح کے ساتھ. آج آپ غور کریں اپنے ارد گرد، ہماری دنیا میں مسیح کا نام لینے والے جو کلیسیا، ان کے اندر اگاپے محبت ہے؟ اس وقت شرمناک صورتحال ہے. میرے پاس لفظ نہیں، میں دکھ سے بھر گیا ہوں. میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے میں نے مشرق مغرب کا پانی پیا ہے، کلیسیا کے اندر ٹریول کیا ہے، انجیل سنائی ہے، اور جو تصویر میرے سامنے ہے مسیح کی کلیسیا تار تار ہو چکی ہے اور شیرازہ بکھر چکا ہے. پھر بھی نہ خادم نہ کلیسیا کے لوگ دعا روزے کے ساتھ خدا کے سامنے اپنے بدی کا، گناہ کا اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں. ایک دوسرے کے ساتھ پادری نہیں بیٹھتے، دعا نہیں کرتے کٹے، ایک دوسرے کو پتہ ہی نہیں دیتے کہ میں کہاں سے آیا، کہاں جا رہا ہوں، میرا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، مال متا میرے پاس کہاں سے آتا ہے، کدھر کو جاتا ہے.
وہ ایک دوسرے پر شک کرتے، ڈرتے اور دور دور رہتے. کیا خداوند یسوع مسیح نے یہ دعا کی تھی؟ اس نے کہا تھا، باپ جس طرح میں اور تو ایک ہے، تو مجھ میں ہے میں تجھ میں ہوں، اسی طرح یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں اور ایک دوسرے کے اندر بسیں. او میرے بھائیوں، او میری بہنوں، واسطہ خدا دا سوچو سمجھو. آج ضرورت ہے کلیسیا کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، پادریوں کے لیے، کلیسیوں کی انتظامیہ کے لیے. سوچیں، کیا کلیسیا ایک ہے جس طرح باپ اور بیٹا ایک ہے؟ کیا دنیا کے اندر کوئی صورتحال ٹھیک ہے؟ مسیح نے کہا یہ میرے لوگ اس طرح ایک ہوں جس طرح میں اور تو ایک ہے، اور ان کی اس بالغ محبت کو دنیا دیکھے گی تو ایمان لائے گی کہ خدا باپ نے مسیح کو دنیا کا نجات دہندہ کر کے دنیا میں بھیجا ہے. دنیا کس طرح جانے کہ خداوند یسوع مسیح نجات دہندہ ہے دنیا کا؟ کلیسیا کی یونٹی سے، ان کی پرفیکٹ لو سے. کرسمس ٹری لگانے سے دنیا کو پیغام نہیں ملتا، بتیاں لگانے سے پیغام نہیں ملتا. نہ 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 نہ، 2 دفعہ سال میں عید بنا لیں گے تو اس سے دنیا کو کیا مل جاتا ہے؟ وہ دنیا یہی دیکھتی ہے، بتیاں جل رہی ہیں، کرسمس ٹری لگا ہوا ہے، کرسمس کارڈ آ جا رہے ہیں. ویئر از کرائسٹ جیسس؟ خدا باپ کی محبت کہاں ہے؟ کیا کوئی عملی چیز بھی ہے؟ اور آج میری دعا ہے دل سے، خدا باپ مجھے اور آپ کو یہ ہمت دے، جس طرح آپ نے گیت میں سنا، جس طرح میرے وسیلے خدا کے پاک کلام سے آپ سن رہے ہو، کیا محبت کے یہ 3 درجے میری زندگی میں کام کر رہے ہیں؟ پڑوسی سے محبت، کلیسیا میں بھائی بہنوں سے مسیح کی طرح کی محبت، اور پھر سب سے اعلیٰ درجہ محبت کا پرفیکٹ لو آف گاڈ. وہ کیا ہے؟ جیسے خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح میں آپس میں محبت ہے. کبھی ان کو جھگڑتے دیکھا سنا بائبل کے اندر؟ نو. اسی طرح جب میں اور آپ محبت اور پیار کریں گے خدا کے لوگوں سے، ہیلیلویا، پریز دی لارڈ، تو یہ دنیا جانے گی کہ یہ لوگ یسوع مسیح ناصری کے شاگرد ہیں. لیکن اگر ایک ہی محلے میں 300 چرچ الگ الگ ڈھولکیاں بجا رہے ہوں تو لوگ پہچان لے کے سارے شیطان کے شاگرد ہیں. شاید کوئی سنجیدہ آدمی، کوئی سنجیدہ گروپ خدا کے بھی ہوں، لیکن میجورٹی. صورتحال دنیا کے سامنے اس وقت چرچ کا کیا نقشہ ہے؟ یورپ میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، جدھر منہ کرو. میں نے آسٹریلیا سے لے کر سویڈن، ناروے کے مغربی شمالی علاقوں تک کلیسیا کے اندر کام کیا ہے. کیا ہے؟ جو اگاپے لو ہے، غیر مشروط، لامحدود، بے ریا محبت، اس کا فقدان ہے. تو آج دہائی دو، دعا کرو، خدا کے پاس آؤ، اور ان گناہوں کا اقرار کرنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. بیڑا ہی بیٹھ گیا ہے دنیا میں کلیسیا کا، کوئی روحانی موج اور لہر نظر نہیں آتی. نو ریوائول ایٹ آل. کسی جگہ دنیا میں پاکٹس ہیں جہاں کوئی خدا کی اور اس کے روح کی جنبش نظر آتی، ادروائز یہ نہیں ہے. اور آج کا جو چیلنج، آپ کی جو للکار آج کی اور میری ہے، وہ یہی ہے کہ خدا کی محبت سے بپتسمہ پانے کے لیے خدا اور مسیح کے قدموں میں آئیے. خدا آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو ویری مچ.